السلام علیکم جابز اینڈ انفو نیٹورک میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ریسکیو 1122 میں 1400 ریسکیو انٹرنز کا اعلان کیا گیا ہے، جس پر پورے پنجاب سے میلز اور فیمیلز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کا طریقہ آن لائن پلس ڈاک ہوگا، یعنی کہ پہلے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو فارم ملے گا آن لائن ہی، پھر آپ نے وہ تھوڑی سی فیس پے کر کے جو ڈاکومنٹس ہیں یا وہ فارم ہے اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے اپنے متعلقہ ایڈریس پر بھجوا دینے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا کہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے، آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، اپلائی کے بعد آپ نے کس ایڈریس پر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھیجنے ہیں۔ تو باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پہلے آپ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پر ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز اس پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ کو جابز کی انفارمیشن بر وقت ملتی رہے تو کائنڈلی آپ یہ چینل سبسکرائب کر دیں، اور ہمارا واٹس ایپ چینل بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے جوائن کر لیں، تو آپ کو بر وقت معلومات وہاں سے بھی حاصل ہوتی رہے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی افیشیل جو ویب سائٹ ہے وہ بھی اوپن کی ہوئی ہے، اور اسی پر ہم نے یہ جو ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ اوپن کی ہوئی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے کافی سارے پنجاب کے اضلاع مینشن ہے، اور یہ جسٹ پنجاب کے لیے ہیں، آؤٹ آف پنجاب کوئی اپلائی نہیں اس پہ کر سکتا۔ تو ٹوٹل جو انٹرنشپس ہیں وہ اس میں 1400 ہیں، ٹھیک ہے نا، 1400۔ اب کافی ساری انٹرنشپس ہیں۔ اب انٹرنشپ بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ادارہ ہے وہ ہائر کرتا ہے مخصوص مدت کے لیے۔ جب آپ کی وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو ایک جو ہے سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، انٹرنشپ کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو ہے، کمپلیٹڈ سرٹیفکیٹ۔ پھر یہ کہ جب نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو جاب جو ہے وہ، اگر آپ کسی بھی جاب پہ اپلائی کرتے ہیں ریسکیو میں، پھر آپ کو سب سے زیادہ بینیفٹ یا ایڈوانٹیج اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے ملتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ آلریڈی یہاں سے ٹرینڈ ہو کے گیا ہے، اس نے ہماری یہ جو انٹرنشپ ہے یہ کمپلیٹ کی ہوئی ہے، تو زیادہ ترجیح پھر وہ آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو انٹرنشپ ہے یہ پیڈ بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کو وظیفہ بھی دیا جاتا ہے منتھلی، اور اس کے بعد آپ کو ایٹ دا اینڈ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جاتا ہے جو آپ کے کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹک ہے، بھاول نگر ہے، بھاولپور، بھکر، چکوال، چنیور، ڈی جی خان، فیصل آباد، گوجرانوالا گجرات، حافظ آباد، جیلم، اس کے بعد جنگ ہے، قصور، خانیوال، خوشاب، لاہور، لیا، لودھنا، منڈی بہاؤدین، میاں والی، ملتان، مری، مظفر گڑھ، ننکانہ صاحب، نارووال، اکاڑا، پاک پتن، رحیم یار خان۔ تو اس کے بعد جو ہے راجن پور، راولپنڈی، ساہیوال، سرگودا، شیخو پورہ، سیال کوٹ، ٹوبا ٹیک سنگھ، تونسا، وہاڑی۔ اب یہ جو میں نے آپ کو سٹیز کے نام سنائے ہیں نا، ان میں سے جو ڈسٹرکٹ ہیں یا ڈویژن ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے شہر جو ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب بالفرض ہمارا جو چنیوٹ تحصیل ہمارا ضلع ہے، اب ہماری چنیوٹ لالیاں تحصیل ہے، اب لالیاں جو ہے تحصیل چنیوٹ کی ہے، اب ہم بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ضلع ہے وہ اس میں مینشن ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی ضلع یا ڈویژن اس میں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ کے شہر کا تعلق کسی واسطے سے بھی اس سٹی سے ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اپلائی آپ نے ان کی جو سی ٹی ایس کی ویب سائٹ ہے وہ وزٹ کرنی ہے، آپ نے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے، یا اسی ویڈیو کو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس ویب سائٹ کا، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی کلک کریں گے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا، اب یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ، یعنی کہ 1122 ریسکیو گورنمنٹ آف پنجاب انٹرنشپ اپرچونٹی، یہ نیو پروجیکٹ ہے، اس پہ اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 20 جون 2026 ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم 5 جون کو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی، اب آپ نے جو کرنا ہے نا، آپ نے یہ اس پہ کلک کرنا ہے، کلک ہیئر ٹو ویو پروجیکٹ ڈیٹیلز۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، آپ کے سامنے ان کا یہ جو لاگ ان پیج ہے وہ آ جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، جو ایڈورٹائزمنٹ شروع میں ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی بھی ہے، تو وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اردو میں دیکھنا ہے تو اس پہ کلک کر لیں گے، انگلش میں دیکھنا ہے تو اس پہ کلک کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے آلریڈی آپ کو دکھا دی ہوئی ہے، اگر آپ خود بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رجسٹر یور سیلف کے اوپر کلک کرنا ہے، آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے سب سے پہلے رجسٹر کرنا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کے لیے آپ نے اپنی یہ جو فل نیم ہے وہ آپ نے ٹاپ پہ لکھنا ہے، اس کے بعد ای میل آپ نے نیچے لکھنی ہے، فون نمبر آپ نے ود آؤٹ ڈیشز آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد سی این آئی سی نمبر آپ نے ڈیشز کے ساتھ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔
टाइप पासवर्ड आपने 2 पासवर्ड जो है वो सेम यहाँ पे लगा देने। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी क्लियर पुट कर दी हुई है। अब आपने यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट जो है वो क्रिएटेड हो जाएगा। फिर आपने अपना जो CNIC नंबर है और वो पासवर्ड आपने जो भी लगाया है वो लगा के आपने सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। फिर आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी 1 बाय 1 बताते जाना है। अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ गया है। सबसे पहले आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने टॉप पे पहले क्लिक करना है और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपकी एज लिमिट पूरी है, जिस तरह की हमने शर्त रखी हुई है ऐड में, तो उसके हिसाब से आपने यस में ही जवाब देना है। अगर नो पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपकी एज पूरी नहीं है। ठीक है, तो यस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ भी आपने यस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे भी यस पे ही क्लिक कर देना है, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उसके बाद डू यू हैव पंजाब डोमिसाइल, तो यस। अगर पंजाब का डोमिसाइल नहीं है तो आपका अप्लाई नहीं हो सकता। उसके बाद आर यू अप्लाइंग फॉर ओपन मेरिट, तो ओपन मेरिट पे हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद टेस्ट सिटी आप कौन सी रखना चाहते हैं, इनमें से जो भी आपका नज़दीक तरीन सिटी है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये चीज़ें बताने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपने अपना जो प्रोविंस है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पंजाब का ऑप्शन है तो पंजाब के ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसका डोमिसाइल जो है आपका डोमिसाइल वो आपने सेलेक्ट कर लेना कि किस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एज पर CNIC, उसके हिसाब से आपने फिर अपने CNIC के मुताबिक अपनी डिस्ट्रिक्ट दोबारा से चूज़ कर लेनी है। फिर यहाँ पे आपने अपनी इमेज जो है वो अपलोड करनी है। ठीक है, अब इमेज जो आपकी 1 MB से अगर ज़्यादा होगी तो वो अपलोड नहीं होगी, आपने 1 MB से कम रखनी है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद फिर आपने ये जो सामने आपके लिखा हुआ है फादर नेम, आपने यहाँ पे अपना फादर का नेम टाइप कर देना है। फिर आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चूज़ कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, हम अपने केस में कोई सी भी कर लेते हैं क्योंकि हम आपको जस्ट समझाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज़ करने के बाद आपने नीचे जेंडर जो है वो सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, तो हमारे केस में मेल है तो हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि मैरिटल स्टेटस, आपने उस हिसाब से अपना स्टेटस जो है वो बता देना है। रिलीजन अपना यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी ईमेल और फ़ोन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाया था। ये चीज़ें फिल करने के बाद आप मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई आपका अल्टरनेट नंबर है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट बना हुआ है तो आपने ये लाजमी फिल करना है। उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर आपका ये पूरा एड्रेस ऊपर जो आपने बयान किए हुए हैं वो आपका टेम्परेरी एड्रेस भी वही है तो आप इस बॉक्स को चेक लगा देंगे, वो ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें करने के बाद आपने नीचे अपनी जो सिटी है वो टाइप करनी है कि आपकी कौन सी सिटी है। उसके बाद आपकी जो जहां आप रहते हैं उसके नज़दीक तरीन कौन सी कोई मशहूर जगह है, जिस तरह की कोई रेलवे स्टेशन होता है या इस तरह की कोई और मतलब लैंडमार्क होते हैं, तो उनमें से जो भी आपकी होगी वो आप जो है ना मैनुअली लिख देंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने यहाँ ऐड इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है और अपने क्वालिफिकेशन आपने ऐड करनी है। सबसे पहले आप मैट्रिक की डिग्री ऐड करेंगे, जिस मकसद के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन बतानी है कि साइंस में है या आर्ट्स में, तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने यहाँ पे पासिंग ईयर भी सिलेक्ट करना है, लिख लेना है। उसके बाद ड्यूरेशन पीरियड आमतौर पर 2 साल का होता है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ पे अपने बताने होते हैं। ये लिखने के बाद आपने टोटल मार्क्स बताने हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज खुद ब खुद कैलकुलेट होके आपके सामने आ जाएगी। फिर आपने नीचे जो है बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखना होता है कि किस बोर्ड से आपने वो डिग्री हासिल की है। ये करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी वो डिग्री ऐड हो जाएगी। आपने अब दोबारा जो अपना डिप्लोमा है वो ऐड करना है। अगर आपकी कोई इंटरमीडिएट है या और भी डिग्रीज है, पहले आप डिग्रीज ऐड करेंगे, उसके बाद एंड पे आपने अपना डिप्लोमा है वो ऐड करना है। अब इस केस में हमारा डिप्लोमा अगर नर्सिंग का है या पैरामेडिकल डिग्री है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिख लेना है और आपने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है कि किस मतलब शोबे में आपकी नर्सिंग है या पैरामेडिकल है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने पासिंग ईयर जो है ना वो आपने एग्जैक्ट डेट लिख देनी है, एग्जैक्ट ईयर लिखना है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन पीरियड लिखना है कि 2 साल का या 3 साल का, कम से कम 2 साल का तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ सिलेक्ट करना है 2 साल। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं कि कितने मार्क्स आपके उसमें से आए थे डिप्लोमे में से, यहाँ पे टोटल लिख देंगे। उसके बाद
परसेंटेज खुद بخود آ جائے گی. پھر آپ نے یہاں پہ وہ بورڈ یا یونیورسٹی یا اپنا انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کر دینا ہے جس سے آپ نے وہ ڈپلومہ کیا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ نے بتا دینی ہے پھر آپ نے سیو انفارمیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کی یہ دونوں ڈگریز سیو ہو جائیں گی. اگر آپ اسے چینج کرنا چاہتے ہیں آپ ڈیلیٹ کے اوپر کلک کریں گے اور دوبارہ بھی آپ اسے سیو کر سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ نے جب بتا دینی ہے اس کے بعد آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ کہ آپ نے ٹریننگ حاصل کی ہے ریسکیو سے پہلے کبھی بھی کی ہے یا نہیں. اس کے حساب سے آپ نے یس یا نو میں جواب دینا ہے. یہ چیزیں بتانے کے بعد آپ سے یہ نیچے پوچھا جائے گا کہ ایڈ ٹریننگ انفو. تو اگر آپ کی کوئی ٹریننگ ہے تو آپ نے اس کی انفارمیشن یہاں پہ بتا دینی ہے، ادروائز یہ ضروری نہیں ہے. یہ چیزیں آپ نے جب پٹ کر دینی ہے اس کے بعد امپلائمنٹ انفارمیشن پوچھا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کسی بھی ادارے میں ورکنگ کر رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں تو آپ نے ان امپلائڈ میں سلیکٹ کرنا ہے، اگر امپلائڈ ہیں تو آپ نے امپلائڈ سلیکٹ کر دینا ہے. یہ چیزیں بتانے کے بعد آپ نے ایڈ امپلائمنٹ انفارمیشن بھی بتانی ہوگی. اگر وہ آپ کی نہیں ہے تو آپ بالکل اسے اسکپ کر دیں گے. تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ کریمنل ریکارڈ انفارمیشن، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے آپ نے یس یا نو میں جواب دینا ہے. تو اگر آپ کا کوئی کریمنل ریکارڈ ہے تو آپ یس کریں گے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے نو پہ کلک کر دینا ہے. یہ چیزیں آپ نے جب پٹ کر دینی ہے اس کے بعد آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سوئمنگ جانتے ہیں کہ نہیں. آپ نے اس کے حساب سے یس یا نو میں جواب دینا ہے. ڈو یو ہیو ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس، اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ یس کر دیں گے، ورنہ آپ نے نو پہ کلک کر دینا. اگر ہوگا تو آپ کو پھر اس کی انفارمیشن بھی دینی پڑے گی. آر یو کرنٹلی امپلائڈ ان ریسکیو، اس کے حساب سے آپ نے یس نو میں جواب دینا ہے. آر سرونگ پاک آرمی، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے آپ نے یس نو میں جواب دیتے جانا ہے جو جو آپ سے پوچھتے جائیں گے. کرنٹ آکوپیشن آپ کا کیا ہے، گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں یا پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں یا جاب لیس ہیں، اس کے حساب سے آپ نے پھر بتانا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے جیسے بتا دینی ہے. پھر آپ نے یہاں اس باکس کو چیک لگانا ہے اور آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے. سبمٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تھینکس یو ہیو سکسیزفلی کمپلیٹڈ یور پروفائل، پلیز سلیکٹ یور ڈیزائر پوسٹ. اب آپ کی صرف اپلائی جو ہے وہ نہیں ہوا کیونکہ ابھی آپ نے اپنی پروفائل ریڈی کی ہے. اب آپ اپلائی کریں گے. اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہ جو ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے کلک ہیئر ٹو اپلائی ریسکیو 1122 ایڈورٹائزمنٹ پوسٹ، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پوسٹ نیم لکھا ہوا ہے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین EMT انٹرن، یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی جو سلیکٹ یور ڈسٹرکٹ اپلائیڈ فار، جس ڈسٹرکٹ کے لیے جس ضلع کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے. پھر آپ نے فائنل اپلائی جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ نے یہاں پہ جو ہے سلیکٹ کر دینا ہے. آپ اس پہ کلک کر دیں گے، آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو گیا ہے. اب آپ کا اپلائی ہو گیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کا اپلیکیشن فارم آ جائے گا. اس میں آپ کی ساری انفارمیشن جو آپ نے اپلائی کے دوران بتائی ہوئی ہے وہ یہاں پہ آئے گی، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے، پھر آپ نے یہ جو ڈپازٹ سلپ ہے آپ نے یہاں پہ یہ بھی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. یہ ان کی ڈپازٹ سلپ ہے، آپ یہ ڈاؤن لوڈ کریں گے. اس پہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ 475 روپے اس کی بینک فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے. پھر آپ نے یہ جو پیڈ سلپ آپ کو دے گا بینک، ٹھیک ہے، وہ آپ نے سینٹرل ٹیسٹنگ سروس یہ جو سلپ ہوگی درمیان والی یہ آپ نے ساتھ اٹیچ کر کے اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مانگیں گے، وہ بھی آپ نے اٹیچ کر کے متعلقہ ایڈریس پر بھجوا دینے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایڈریس بھی آپ کو مطلب مل جائے گا، ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے دیکھ کے وہاں پہ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھجوا دیں گے. پھر آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہوگا. ادروائز آپ کا آن لائن اپلائی بیکار ہو جائے گا اگر آپ فیس پے کر کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نہیں بھجواتے. تو میں نے اب پوری کوشش کیا کہ آپ کو سمجھاؤں کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا تھا. اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو، نہ سمجھ آئی ہو، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے مطلب کس پوائنٹ پہ کیا کرنا تھا. تو آپ کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر ہمارے چینل کے ذریعے ملتی رہیں تو آپ ہمارا چینل کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیں اور ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت معلومات حاصل ہوتی رہے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.